الهور الحمد لله والصلاة على نبي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب سنی امن نعرہ اللہ اکبر می سنم دم زبو بکر عمر عثمان حیدر می سنم قادری ام نعرہ یا غوثی اعظم می سنم دم جشق احمد اللہ می سنم نوری امن نعرہ اللہ اکبر می سنم دم جشق قطب عالم مفتی اعظم می سنم اخترم من نعرہ اللہ اکبر می سنم دم جشق ولی کامل تاج الشریع می سنم نگرداب ولا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مغدا امت سلطان دو عالم حسری اجدارم تمنا شہدی لا مدد خاک بغداد ببد سرمائی بینائی من دیدہ ہم آج کند کہن صفاہا مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی بدم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ وہ ہماری بچا دو ہوائے مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں سب لوگ پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم اللہ رب کریمنا اللہ رب رحیمنا اللہ رب شکورنا اللہ رب غفورنا اللہ رب محمد صلی اللہ وسلم وعلى جبيه وآله أبد الظهور وما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله سيدي يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ایمان والو اللہ کی ڈرو سچوں کے ساتھ ہو آج ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ غریب نواز کے جانشین و خلیفہ و مرید خاص حضور سیدی سرکار قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس کا پروگرام ہوا جس میں عاشق و محبین نے اپنی عقیدت و محبت کے نذرانے طرح طرح کے انداز میں پیش کیے۔
سیدی سرکار خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کے خاص مرید و خلیفہ، اور یہ ایسے مرید جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 40 راتیں غریب نواز سے فرمایا، اے معین الدین قطب الدین کو مرید کرو۔ 40 رات برابر آپ خواب میں سرکار غریب نواز سے یہی فرماتے رہے، اور غریب نواز یہی سنتے رہے اور کہتے رہے یہ قطب الدین ہیں کون، جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے حکم دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کوئی اللہ کا خاص اور مقرب بندہ ہے۔ ادھر خواجہ قطب الدین کو اشارہ ہوا کہ مرید ہو اور پیر کو تلاش کرو، تو آپ پیر کی تلاش میں نکلے، اور غریب نواز کو اشارہ ہو رہا کہ انہیں مرید کرو۔ اب یہ قطب الدین علیہ رحمت و رضوان کا نام جو تھا غیر معروف تھا، غیر مشہور تھا، جانتے نہیں تھے، تو دونوں ہی اس میں تھے کون ہے کہاں ہے۔ تو سیدی سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تلاش کرنے کے لیے چلے، پیر کو تلاش کرتے 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 بغداد شریف میں پہنچے۔ اسی رات میں پھر سرکار نے خواب میں خواجہ غریب نواز کو حکم دیا کہ قطب الدین کو مرید کرو، اور یہ تمہارا خلیفہ اور جانشین ہوگا، تمہارے مریدوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگا، تمہارا سلسلہ اسی سے چلے گا، اور جو کچھ تمہیں تمہارے بزرگوں سے ملا ہے وہ سب کچھ اسے دے دو۔ یہ سیدی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریب نواز سے فرمایا۔ اب یہ خواب دیکھا، غریب نواز بھی اس میں ہیں کہ بھئی قطب الدین کو کہاں دیکھا جائے، اور ادھر قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہو رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے تمہارا پیر ایسا ایسا ہے، جائے کہ اس کے مرید ہو۔ تلاش کرتے کرتے بغداد شریف پہنچے۔ ان دنوں میں غریب نواز بھی بغداد شریف میں آئے ہوئے تھے۔ خواجہ ابو اللیث علیہ رحمہ کی مسجد و خانقاہ میں غریب نواز رکے ہوئے تھے۔ جب خواجہ قطب الدین وہاں پہنچے، آپ کو دیکھا تو پہچان لیا یہ وہی چہرہ ہے جو بتایا جا رہا ہے، اور غریب نواز نے بھی پہچان لیا یہ وہی چہرہ ہے جو مجھے بتایا جا رہا، مرید کرو اسے۔ بالآخر یہ کہ خواجہ غریب نواز نے سرکار خواجہ قطب الدین کو بغداد شریف میں مرید کیا۔ تو اندازہ لگاؤ جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات نہیں 40 رات مسلسل یہ کہتے رہے اور فرماتے رہے کہ انہیں مرید کرو، وہ شخصیت کیسی ہوگی۔ پھر یہی نہیں، پھر یہ فرمایا انہیں خلافت دو، یہ تمہارے خلیفہ ہوں گے، پھر فرمایا یہ تمہارے جانشین ہوں گے، پھر فرمایا جو کچھ تمہیں تمہارے بزرگوں سے ملا ہے وہ سب کچھ انہیں دے دو۔
آج کچھ لوگ کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اور سرکار کو کتنا علم غیب ہے۔ مدینے میں ظاہر میں ہے، یہ پتہ ہے کہ قطب الدین نام کا ایک مرد حق ہے اور معین الدین نام کا ایک مرد حق ہے، دونوں کو جان رہے کہاں کہاں رہ رہے ہیں، اور یہ بھی جان رہا ہے پیر کون ہے، مرید کون ان میں ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہاں یہ ان کے خلیفہ بھی ہوں گے، جانشین بھی ہوں گے، اور یہ بھی سرکار کو پتہ ہے جو کچھ ان بزرگوں کے پاس ہے وہ سب کچھ قطب الدین کے پاس آ جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا علم غیب دیا ہے کہ مدینے میں رہ کے سب کی خبر رکھتے ہیں۔ جب سرکار مدینہ میں رہ کر سنجر والے یا بغداد والے یا اوش والے سب ان کی نگاہ کے سامنے ہیں، تو اب سرکار کی نگاہ میں یہ فیضان اعلی حضرت کا پروگرام بھی ہوگا، ہے نہیں؟ یہاں پروگرام ہو رہا ہے، سرکار یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سرکار کے وصال کے بعد تو سب کچھ ہوا، غریب نواز تو سرکار کے وصال کے بعد آئے، خواجہ قطب الدین بھی تو آج بھی وصال سرکار کا ہو چکا، آج بھی دیکھ رہے ہیں، جب پہلے دیکھ رہے تو آج بھی دیکھ رہے ہیں، سب ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد میں خلافت بھی دے دی، پھر اپنے ساتھ انہیں کافی دنوں تک رکھا، مجاہدہ نکلواتے رہے، انہیں منزلیں طے کراتے رہے، یہاں تک کہ غریب نواز ہندوستان میں آئے، اور یہاں بھی آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا۔ خواجہ قطب الدین بھی آئے، آپ نے انہیں دہلی میں رکھا، آپ اجمیر میں رہے، آپ اجمیر میں رہے، انہیں دہلی میں رکھا، اور کبھی کبھی آپ خواجہ قطب الدین سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی خواجہ قطب الدین کوئی خط وغیرہ بھیج کے آپ کو بلوایا کرتے تھے، تو آپ یہاں آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدی سرکار خواجہ غریب نواز یہاں تشریف لائے، خواجہ قطب الدین کے یہاں ٹھہرے، سلطان التمش نے بھی آپ کو رکھا، وہ اس وقت بادشاہ تھے، اور خواجہ قطب الدین کے مرید تھے، تو آپ یہاں پہ کئی دن رہے۔ یہاں کے شہر قاضی تھے اس وقت نجم الدین کبریٰ، جو سرکار غریب نواز کے پیر بھائی تھے، وہ یہاں کے شہر قاضی تھے۔ تو غریب نواز یہاں 3 دن رہے، مگر نجم الدین کبریٰ سرکار غریب نواز سے ملاقات کے لیے بھی نہیں پہنچے۔ تو آپ نے سوچا کیا وجہ ہے؟
کہ ایک تو یہ میرے پیر بھائی، دوسرا یہ کہ ہم اور یہ دونوں وہاں بہت دنوں تک رہے، ساتھ میں رہے تو کافی معاملہ محبت کا رہا، اٹھنا بیٹھنا، وہ آج مجھے آئی ہوئی اتنے دینے کا ابھی تک یہ مجھ سے ملاقات کو بھی نہیں آئی۔ تو آپ پھر کہنے لگے اپنے مریدین سے، متوسلین سے، معتقدین سے، چلو نظم الدین کبریٰ سے مل کے آتے ہیں۔ تو ہم نظم الدین کبریٰ کے مکان پہ گئے تو دیکھا آپ اپنے مکان میں تھوڑا کام کروا رہے، کچھ بنوا رہے تھے۔ غریب نواز نے سلام کیا تو اس کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اب دیا ہو تو اندر دیا ہو دل کے۔ غریب نواز کافی دیر کھڑے رہے تو ان سے یہ بھی نہیں کہا بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ۔ سرکار غریب نواز کو بڑا احساس ہوا، کچھ دیر ہوئی پھر آپ چلنے لگا۔ آپ نے کہا اے نظم الدین کبریٰ تجھے کیا ہو گیا؟ تو میرا پیر بھائی، میرے ساتھ اتنی دن وہاں رہا اور بڑا ساتھ میں محبت و اخلاص کا معاملہ رہا، ماحول رہا، آج تو نے ایسی آنکھیں پھیر لی جیسے جانتا ہی نہیں۔ اور نہیں جانتا تو اب تو جان گیا بھی کون ہے کون نہیں تیرے دروازے پہ، ملاقات کرنی چاہیے۔ جب آپ نے یہ کہا تو انہوں نے کہا آپ سے مجھے ایک بہت بڑی تکلیف ہے۔ کیا تکلیف ہے؟ کہ آپ نے یہاں قطب الدین کو بھیج دیا ہے۔ اب پوری دہلی جو ہے، یہاں کے سارے لوگ جو ہیں، اس کے اطراف کے سارے لوگ جو ہیں وہ قطب الدین کے بعد جاتے ہیں۔ میں یہاں کا شہر قاضی ہوتے ہوئے، چیف جج ہوتے ہوئے مجھے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ میں یہاں کا سب سے بڑا قاضی ہوں، جج ہوں، لوگ میری کوئی عزت نہیں کرتے۔ جسے دیکھو قطب الدین، جسے دیکھو قطب الدین، جسے دیکھو قطب الدین، ہر ایک کی زبان میں قطب الدین، نظم الدین ہے ہی نہ کچھ۔ جبکہ میں آپ کا پیر بھائی ہوں، یہاں کا شہر قاضی بھی ہوں۔ تو دیکھو یہ حسد کا معاملہ ہے۔ حسد کہاں کہاں تک سمجھے اپنا گھر بناتا ہے نہیں؟ تو کیا نظم الدین کو سمجھے کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، سب عزت انہی کی ہے۔ آپ نے یہاں بھیج کے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ آپ نے اچھا یہ بات ہے کہ ہاں کوئی بات ایسی نہیں ہے، ابھی میں لے جاتا ہوں قطب الدین کو، بھی اجمیر میں رکھ لوں گا بھائی، یہاں نہیں رکھوں گا۔ آپ نے کہا چلو بھائی چلو، تم اجمیر میں رہو گے، اب دلی نہیں۔ کوئی بات کیا؟ دلی نہیں، اب تم اجمیر شریف میں رہو گے۔ سیدی سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے۔ جب آپ چلے تو لوگوں نے دیکھا کہ کہاں؟ تو غریب نواز نے فرمایا نا اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اجمیر شریف میں رکھوں گا۔ بھائی ان کے رہنے سے نظم الدین کبریٰ کو بہت بڑی پریشانی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لوگ سب ان سے ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ہم یہاں کے شہر قاضی ہوتے ہوئے ہمیں لوگ نہیں پوچھتے، نہ مصافحہ کرتا، نہ کوئی سمجھے ہم سے ملتا ہے، نہ ہمارے پاس آتا ہے، سب انہی کے پاس جاتے ہیں۔ کہ انہوں نے مجھ سے ابھی کہا کہ میں آپ کا پیر بھائی بھی ہوں، سب کچھ ہوں، پھر یہاں کا شہر قاضی بھی ہوں، ہم میں کسی لائق نہیں سمجھا جاتا ہوں۔ تو دیکھ لو جو حسد کی بات ہے، کتنا بڑا حسد ہے، بڑے بڑے اچھوں پائے جا رہے آئے۔ تو غریب نواز نے کہا اس لیے میں لے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری عزت ان کی وجہ سے کم ہے تو لے جا رہا۔ تو
یہ حرص و حوث حسد جو ہے بہت ہی گندی چیز ہے، اور اس سے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہیں اعدائے دین کون ہیں؟ دین کے دشمن، اور ایک طرف ہیں حاسدین کون ہوتا ہے؟ اپنوں میں سے ہوتے ہیں۔ حاسدین کون ہوتا ہے؟ اپنوں میں سے۔ ہاں تو وہی گیا، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہیں حاسدین۔ بندہ ہے تنہا شاہ، میں تو گھرا ہوا ہوں، اس طرف دین کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، ادھر حاسدین کھڑے ہوئے، احمد رضا بیچ میں گھرا ہوا ہے۔ سرکار آپ پہ کروڑوں درود و سلام، آپ ہی میری مدد فرمائیں، آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ کر دو عدو کو تباہ، دشمن کو تباہ برباد کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، کرم فرماؤ کہ حاسد جو ہیں اس بری عادت سے باز آئیں، توبہ کر لیں۔ وہ اہل بلا کا بھلا، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کا خوب بھلا کر دو، ان کا خوب چرچا کر دو۔ تو اعلیٰ حضرت کی دعا ایسی رنگ لائی کہ دشمنان دین تھے، ان کے برے برے حشر ہوئے۔ دیکھو اشرف علی تھانوی کا ہوا حشر، تو ایسا حشر، اس حشر کو خود اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، یہ رضا کے نیزے کی کہ عدو کے سینے میں کسی چارہ چوئی کا بار ہے، کہ یہ بار بار سے دیکھا، یہ رضا کے نیزے کی، یعنی سرکار کی توہین کری تو احمد رضا نے نیزہ چلایا سرکار کی محبت کا۔ اب وہ گھاؤ آج تک نہ بھر پایا۔ اعلیٰ حضرت نے تو 100 سال پہلے کہا تھا یہ، اور جب سے سب بھر رہے ہیں، بڑی کوشش میں لگے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی وہ گندی پلید خنجیر سے زیادہ گندی، پخانے سے زیادہ ناپاک عبارت، اس سے صحیح کرنے کی پوری دیوبند نے کوشش کری، اور جو اسے صحیح کرنے کی کوشش میں لگا، صحیح بتانے کی، وہ بھی جہنم میں جا رہا، بھٹی میں گھس رہی ہے، چلے گا بھٹی کے اندر جی، جو جا رہا بھٹی میں، جو جا رہا جم بھٹی میں گھستا چلا جا رہا ہے۔ ارے بتاؤ، گوبر ہے نا، اب اسے کوئی ہانڈی میں رکھ کے اس میں مرچ مسالہ ڈال کے تیل ڈال کے بھونے تو سبزی بن جائے گی اس کی، تیل مسالہ تب بیکار ہی جائے گا، نہیں؟ کوئی لے آئے اٹھ کے بڑے بڑے وہ لینے، اور کہا بھی کوفتے ہیں یہ رمضان سے بناؤ مسالے میں بن جائے گا، اور سب بیکار ہی جائے گا۔ ارے کفر تو کفر ہے، بے شک وہ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو سکتا ہے؟ تو جو اس سے جتنا کر رہا وہ بھی برباد ہو رہا ہے۔ اب کیوں؟ یہ عاشق رسالت سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا نا، ان کا نیزہ تھا یہ، کہ اعلیٰ حضرت اپنے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں، اعلیٰ حضرت پہلے بتا بھی دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اب تھانوی فتویٰ لگایا تو ایسے نہیں لگایا، اعلیٰ حضرت نے کئی مرتبہ اس کے پاس میں خط بھیجے۔ میں نے کسی قسم میں پڑھا ہے، دیکھا 70 مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کے پاس رجسٹری کری تھی کہ تم نے سرکار کی شان میں ایسا ایسا لکھا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے تو یہ کفر ظاہر ہوتا، تم توبہ کر لو۔ کتنی بار کری؟ 70 بار رجسٹری کری تھی۔ رجسٹری میں پیسے لگتے ہیں جی، لگتے ہیں، اور اس وقت میں 25 پیسے کی بہت ویلیو ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں مزدوری زیادہ میں زیادہ ہوئی 1 پیسے کی،
کتنے کی؟ 1 پیسے کی۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں ہم کام کرتے 2 پیسے ملتے تھے، تو اعلیٰ حضرت تو ہمارے والد صاحب سے پہلے ہی ہے، تو کتنا پیسہ خرچ کیا اعلیٰ حضرت نے؟ کیوں کیا؟ دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہاں، اپنے لیے نہیں، دین کے لیے کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، آدھا سے کہے تو خیر منائے نشر کر۔ ٹھیک ہے، جب ان کی مکاریاں، ان کی عیاریاں، ان کی غداریاں، ان کی کفریاں باتیں دیکھیں اعلیٰ حضرت نے، تو کہا تھا اعلیٰ حضرت نے یہ کل کے رضا ہے، کہہ دو ان سے کل کے رضا۔ کل کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ قلم دیکھا کبھی؟ دیکھا قلم کیسا ہوتا ہے؟ دیکھا ہے؟ ارے نہیں، لکڑی والا لے لو یا یہ والا لے لو، قلم کی نوک کو کلک کہتے ہیں، قلم کی، ہاں، تو ہر قلم کی نوک کو کلک کہا جاتا ہے، وہ لکڑی والا ہو یا یہ ہو جو آج کل چل رہا نب والا، تو اس کی نب کی نوک کو بھی کلک کہیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کل کے رضا ہے، کیا ہے؟ ہاں، اور ایک صاحب پڑھ رہے تھے کل کے رضا ہیں، میں نے کل کے نہ رضا ہیں، سمجھے؟ ہاں، تو بیچارے پڑھنے والی بڑے بڑے ہوشیار ہوتے نا، تو کیا پڑھنا ہے وہ؟ کل کے رضا، میں نے کل کے نہیں کل کے ہے، کل کو کہتے ہیں قلم کی نوک کو، کل کے رضا ہے خنجرے خون خار برق بار، رضا کے قلم کی نوک جو ہے وہ خنجرے، ایسا خنجر ہے سمجھے جو خونخوار کر دے، جہاں لگ جائے خون میں نہا دے۔ دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، بتی کی طرح، جیسے آسمان سے بتی چمکتی ہے، آنکھیں جو دیکھتا سب کی آنکھیں بیکار ہو جاتی ہیں، بولو کچھ نظر آتا ہے؟ جب بتی کی لائٹ ختم ہو جاتی پھر آنکھیں صحیح ہوتی ہیں، بھلو 1 سیکنڈ کے لیے اور 2 کے لیے ہے۔ تو وہی گیا کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کی نوک کی اہمیت بتا رہے ہیں، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ ہم جانتے نہیں احمد رضا کے قلم کی اہمیت، یہ وہ قلم ہے کہ جس کے بارے میں چل گیا اگر وہ گستاخ رسول ہے تو وہ خونخوار ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ کہ یہ احمد رضا کا قلم ہے، اور یہ ایسا قلم ہے بتی کی طرح، جیسے آسمان سے بتی گرتی ہے، جہاں گر جاتی ہے سب جلائے کے ختم کر دیتی ہے۔ ہاں، تو وہی بریلی سے احمد رضا کی بتی قلم کے شکل میں گری، کہیں فتح ادبیہ کی شکل میں، کہیں حسام الحرمین کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، خالص الاعتقاد کی شکل میں، تمہید ایمان کی شکل میں، تو اتنے اعلیٰ حضرت نے گن پہ ایٹم بم کی بارش کری کہ تمام کی تمام یہ وہابیت، دیوبندیت، نیچریت، قادیانیت، رافضیت، جتنے بھی گستاخ رسول تھے سب تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سب تڑپ رہے ہیں، میں اتنی ہمت نہیں کہ اٹھ سکے۔ تو وہی اعلیٰ حضرت نے کہا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہے تو، آدھا سے کہہ دو، آدھا کسے کہتے ہیں؟
دشمن سے کہہ دو خیر منائے، یعنی سرکار کی اچھائی بیان کریں ان کی شان میں، ہاں نشر کرے، سرکار کی برائی نہ کرے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے، نشر کرے، ان دشمنان رسالت سے کہہ دو احمد رضا کا یہ پیغام سنا دو کہ سرکار کی شان میں سمجھے تعریفیوں کی کتابیں لکھیں، تعریفی رسالے لکھیں، تعریفی والی تقریریں کریں، گستاخی والی باتیں نہ کریں۔ گستاخی والی باتیں کریں گے لکھیں گے تو سمجھ لو کل کے رضا ہے، خنجر برق و بار، اور اعلیٰ جو نہیں مانے قلم چل گیا اعلیٰ حضرت کا، اور قلم جو چلا تو سب تڑپنے لگے، بڑے بڑے ان کے لکڑ بگے جو تھے، نہیں بڑے بڑے ان کے لکڑ بگے جو تھے وہ سب سمجھے ایسے زخمی ہوئے، وہ ایسے غار میں پھینک دیے گئے کہ ابھی تک انہیں نکالنے والا پیدا نہ ہوا۔ تو وہی اعلیٰ حضرت نے کہا یہ رضا کے نیزے کی کہ عدو کے سینے میں ہے غار۔ غار کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑا گھاؤ، غار بن جاتا نہیں، جیسے پہلے کچے مکان بناتے تھے، مٹی کھودتے تھے، کہتے ہیں گہرا بنا لو تو غار کہتے تھے، یا پہاڑ کی سمجھے کوئی بڑی وہ ہوتی ہو اسے بھی غار کہتے ہیں، سمجھے کوئی گڈھا ہوتا ہے کہیں پانی وانی آ جائے تو بن جائے تو اسے بھی غار کہتے ہیں، سمجھے۔ تو ان کے دل جو ہیں ان کے بڑے زخمی ہیں، ہاں ویسے زخمی ہیں، وہ زخمی ہوتے ہوتے بہت بڑے غار کی شکل اختیار کر گئے۔ ہاں اب اس غار کو یہ سمجھے بہت علاج کرا رہے ہیں بیچارے، ہاں تھانوی صاحب نے تو علاج کروایا، مر گئے بیچارے، اب ان کے دوسرے لوگ علاج کر رہے ہیں، ہوئی نہ پیدا، یہ کیسے ہو جائے کہ احمد رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کیسے چارہ جوئی کا بار ہے، یہ بار بار سے دیکھا، یہ بار بار سے پار ہے۔ تو انہیں جب کچھ نہ ملا تو کہنے لگے مولانا احمد رضا اور اشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، جب کچھ نہ ملا تو اب ادھر کے لیے لوگوں کا ذہن، پھر لوگوں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ بولے ایک مسئلے پہ بات ہو گئی، بحث ہو گئی، تو احمد رضا خان نے ان پہ فتویٰ لگا دیا، ہاں ان کے اندر شدت و گرمی زیادہ تھی تو چلے آئے، اس بات پہ تنازع ہو گیا، بات کچھ نہیں۔ ایک مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا میرے اعلیٰ حضرت تو کبھی وہاں پیشاب کرنے بھی نہ پہنچے دیوبند میں، ہاں، اور میں نے کہا یہی سمجھے کرم اعلیٰ حضرت کا، اس فقیر نے بھی وہاں کبھی پیشاب نہیں کیا۔ میرے ساتھ میں اور لوگ تھے، بولے حضرت جا رہے ہیں دیوبند مدرسے میں، پیشاب تو کبھی ہمیں جائے گے، ہاں ہم نے کہا تمہاری مرضی، بولے نہیں حضرت تو اسی علاقے سے پیشاب کرا جائے۔ تو ہمارے ساتھ میں بہت سے لوگ تھے، وہ گئے، ہم سے کہ آپ بھی استنجا وغیرہ کرنے، نہ میں نہیں اسی گندی جگہ استنجا کرتا ہوں، ہاں جہاں میرے رسول کی توہین ہو، جہاں میرے اولیاء کرام کی توہین ہو وہاں نہیں میں اپنا پیشاب ڈالوں گا جائے کے، ہاں ایسا کام نہیں کرتا ہوں، ہے نہیں، ہاں کہ یہ شذ البریہ ہے نہیں، قرآن نے شذ البریہ فرمایا ہے، ہاں تو میں نے ایسا کام نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال یہ حسد میں آئے کہ سب انہوں نے یہ کام کیے، پھر یہ پول کھول دی گئی کہ یہ غلط ہے کہ اعلیٰ حضرت تو وہاں کبھی خواب میں بھی نہ پہنچے۔ میں نے کہا بتو کوئی پیشاب کرنے بھی نہ پہنچے وہاں، میں نے تو اس پر کئی بار تقریر کری، ثبوت دیا میں نے، جب میرے اعلیٰ حضرت عالم حاضر مفتی محدث سب بن گئے، اس وقت مدرسہ دیوبند کے اندر یہ پڑھائی بھی نہیں تھی، ابتدائی تعلیم شروع کری گئی، اور جب اعلیٰ حضرت پڑھ کے فارغ ہوئے گا اس وقت تھانوی صاحب کی عمر کتنے سال کی تھی؟
نہیں 6 سال ہی 6 سال کی تھی. کتنی؟ 6 سال. اب 6 سال کی ان کی عمر تھی تھانوی صاحب کی. وہ اعلیٰ حضرت اس وقت عالم فاضل مفتی بن گئے، فتویٰ دینا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت نے 7 سال کی عمر سے عربی میں کتابیں لکھنا شروع کر دی، حاشیے لگانا شروع کر دیا عربی کے اندر. اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں، عربی کے اندر ہیں. اب تھانوی صاحب کیا کر رہے تھے 6 سال کی عمر میں؟ کیا کر رہے تھے؟ ہاں کبھی تو سمجھا اپنے بھائی کے کھانے کی پلیٹ میں بیچارے پلا ڈال رہے ہیں، کبھی سمجھا اپنے ماموں کی پلیٹ میں کھانے کا دال تھی کتے کا پلا ڈال رہے ہیں، اور کبھی بیچارے اپنے بھائی کے اوپر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں. والد صاحب آئے گا، بولے کیا کر رہا ہے یہ؟ کیا گستاخی؟ بولے گستاخی نہیں ہے. بولے کیا؟ بولے بدلہ ہے. بولے کہے گا بدلہ؟ بولے پوچھو بھائی سے، ان کا نام تھا اکبر علی. بولے پوچھو ان سے، ایک بار انہوں نے میرے اوپر پیشاب کیا، اس کا بدلہ لے رہے ہوں. ایک کے سر پر کیا، ایک نے پیشاب، دوسرے نے بھی چکا ڈالا حساب. یہ بظاہر ان کا چلا دیکھیے، یہ بظاہر ان کا چلا دیکھیے، کھانے میں کتے کا پلا دیکھیے. ہے نہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں. تو انہوں نے حسد میں بہت کچھ کیا. اس لیے میں کہتا ہوں حسد بہت گندی چیز ہے. آج بھی کتنے لوگ حسد میں زندے برباد ہیں. حضور محدث کبیر سے کتنوں کو حسد ہے. تو حسد جب آدمی رکھتا ہے تو طرح طرح کے جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیتا ہے. لگاتا ہے ہاں. تو محدث کبیر پر بھی کچھ لوگوں نے الزامات کی بارش کی، اور جب کی تو آج وہ تباہ برباد ہیں. کل جن کے نعرے لگ رہے تھے سمجھے، آج دیکھ لو ان کی کیا حالت ہے. تو حاسدین کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. حضور قائد ملت سے بھی لوگ حسد رکھتے ہیں. کہتے وہ تو بڑے باپ کے بیٹے اس لائق تھوڑی نہ ہے، انہیں بیٹھا دیا گیا. میں کہتا قائد ملت اس لائق نہیں ہے، تو اس لائق ہے. تو اس لائق ہے، وہ اس لائق نہیں ہے. شرم نہیں آتی ہے؟ دعویٰ کرتا میں ان کا تاج الشریعہ کا مرید ہوں، ان کے بیٹے کے بارے میں ایسا کہہ رہا گستاخ ہے. شرم نہیں آتی ہے. اس لیے ایسے لوگ آج ذلیل ہیں اور ذلیل رہیں گے. ایسے انشاءاللہ رحمان یہ ذلیل ہی رہیں گے جب تک کہ ایسی غلط حرکتوں سے توبہ نہ کریں. یاد رکھو بزرگوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. سیدی سرکار خواجہ قطب الدین علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں بغداد شریف میں ایک فقیر تھا، ایک درویش اللہ والا تھا، اور اسے کسی جرم میں پکڑ لیا گیا، الزام لگا دیا گیا. الزام لوگ لگا ہی دیتے جھوٹے بہت سے، اور اس فقیر پر لگایا، ثابت کر دیا. اتنا ثابت کیا بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا ان کا قتل کر دیا جائے. ان کے قتل کا اعلان کر دیا ان بزرگ کا. تو انہیں پھر لے گئے جہاں قتل کرنا تھا، قتل گاہ میں لے گئے اور کھڑا کر دیا. تو انہوں نے کہا کعبے کی طرف منہ کر لو. تو بزرگ کعبے کی طرف منہ کرے کہ کھڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے پھیر لیا. جلاد آیا تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے، کہنے لگا تم سے کہا گیا کعبے کی طرف منہ کرو، تو تم نے کعبے سے منہ کیوں پھیر لیا؟ کہ میں نے ادھر دیکھا تو میرے پیر کی قبر شریف ادھر ہے، تو میں تو اپنے پیر کی طرف منہ کروں گا یا کعبے کی طرف کروں گا؟ میرا کعبہ، میرا قبلہ تو میرا پیر ہے. کیا کہا؟
ہاں سب کچھ میرا پیر ہے. دیکھا اسی کہتے ہیں محبت. یہ ہے محبت, سمجھے. ہاں علامہ روم علیہ رحمٰن نے مثنوی شریف میں لکھا, ایک شخص حج کرنے جا رہا تھا. رستے میں ایک جنگل میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. تو اس فقیر نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ حج کرنے جا رہے ہیں. بولے حج کرو جائے, کیا کرو گے وہاں؟ ارے خانہ کعبہ کا طواف کرو گے. ارے چھوڑو نا بھائی, اس چکر میں پڑ گئے تم, پھر ہم بھی بند کر دے رہے ہیں. اگر تمہیں اسی سے محبت ہے تو پھر چھوڑو. تو کیا وہاں جائے کیا کرو گے؟ یا خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, صفا مروہ کی سعی کریں گے. کہ اچھا یہ کروں کہ ہاں. کیا جانتے ہو خانہ کعبہ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ بولے خانہ کعبہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا یہ میرا گھر ہے. ایک بار فرمایا ہے. اور کیا حج کرو. تو سب لوگ وہاں حج کرنے جا رہے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اور کیا میں اللہ کا ولی ہوں؟ اللہ تعالیٰ روزانہ 70 مرتبہ فرماتا تو میرا ولی, تو میرا خاص بندہ ہے. تو جو پیسے تمہیں وہاں خرچ کرنا وہ پیسے مجھے دے دو, میرا طواف کر لو, تمہارا حج ہو جائے گا, چلے جاؤ. بولے کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کا تو اللہ نے ایک بار فرمایا یہ میرا گھر ہے, اور میں اللہ کا ایسا بندہ, اللہ تعالیٰ روزانہ 70 بار فرماتا یہ میرا ولی سے ملاقات کرو, اس کا دیدار کرو, تو میرا طواف کر لو, حج ہو جائے گا, جاؤ. علامہ روم نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے, دنیا کی مشہور کتاب ہے جس کے 12 بزرگوں نے لکھا ہے, جو جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اس گھر میں چوری نہ ہوگی, نہ آگ لگے گی, نہ تعاون اس میں پہنچے گا, نہ اس میں ناگہانی حادثے سے موت ہوگی. یہ وہ کتاب ہے, سمجھے. اب دیکھو اللہ والوں کی شان کو سمجھو, کتنا ان کا رتبہ ہے, کتنی ان کی عظمت اللہ کے نزدیک ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہ میرا طواف کر لو. علامہ روم فرماتے ہیں پیر کامل ذلہ نور الہ, پیر کامل نور الہ, دیدے پیر دیدے کبریا است. دیکھا پیر کامل جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ظل ہے, اس کا سایہ ہے. دیکھا اللہ سائے سے پاک ہے نہیں. میں سائے سے مراد کیا ہے؟ اس کے کرم کا سایہ, اس کے نور کا سایہ, سمجھے, اس کی رحمت کا سایہ. ہاں یہاں سایہ سے مراد یہ ہے. ہاں جو پیر کامل ہوتا وہ اللہ کی رحمت کا, اس کے کرم, اس کے فضل, اس کے نور کا سایہ ہوا کرتا ہے. اب پیر کا دیکھنا گویا کہ خدا کا دیدار کرنا ہوگا. اب بتاؤ کتنا بڑا درجہ پیر کا ہے. ان پیروں کے بارے میں یہ نقلی مسلمان کہتے ہیں بت, کہتے ہیں وہ کھڑے, وہ پڑھوں کو پوجیں, تم کھڑوں کو پوجو. کہتا وہ مردود, ارے وہ جگدیش کہتا نہیں, کہتا جگدیش کہاں شیطان ہے, وہ تو جگدیش ہے. ہاں سمجھے, وہ شیطان یہ کہہ رہا ہے. تو جو قرآن کی آیتیں ہیں بتوں کے بارے میں, ان آیتوں کو وہ کہاں ولیوں پہ فٹ کر رہا ہے, کر رہا ولیوں پہ. اللہ نے تو ان آیتوں کو بتوں کے بارے میں نازل فرمایا, اب وہ کہاں ولیوں کے بارے میں. تو یہ کیا دشمنی ہے انہیں اللہ والوں سے, بت والی آیتوں کو ولیوں پہ فٹ کرے, بت والی آیتوں کو
ولیوں پہ فٹ کرے، نفرت ہے دوستو جنہیں اہل قبور سے ہیں۔ تو دیکھو یہ حسد میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا پیر کا درجہ علامہ روم نے بیان کیا ہے۔ پھر علامہ روم فرماتے ہیں فقیر نے کہا میرا طواف کر لے تیرا حج ہو جائے گا۔ ایک مجھ سے ملا کہنے لگا رے ہاں یہ کوئی طریقہ ہے کسی پیر کا سمجھے طواف کر لے تو حج ہو جائے؟ میں نے علامہ روم پہ فتویٰ لگایا کہ ہمت ہو تو۔ میں نے اشرف علی تھانوی نے بھی ان کی تعریف لکھی ہے، قاسم نانوتوی نے بھی تعریف لکھی ہے، رشید احمد گنگوئی نے بھی، سبھی نے تعریف لکھی ہے، ان سب نے مثنوی شریف کو بھی پڑھا ہے، سبھی پڑھا سب نے۔ تم سے کہہ دو بھائی تم نے ان کی تعریف کیوں کری ہے؟ میں نے علامہ روم نے اگر یہ لکھا اور تجھے یہ اعتراض ہے تو اللہ کے ولی کی تو بہت بڑی شان ہے نہیں؟ بہت بڑی، ہاں ان کا طواف کر لے تو تیرا حج ہو جائے گا۔ اور حدیث کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کا دیدار کر لے تو گھر بیٹھے یا جہاں تو دیدار کرے گا وہاں تجھے حج ہو جائے گا۔ طواف کی بھی نہ ضرورت ہے، پیسے دینے کی بھی نہ ضرورت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار کے ہم دن بھرے میں 70 مرتبہ دیدار کریں تو آپ نے فرمایا اللہ کنجوس تو بھی نہ ہے، تم 70 نہ 70,000 بار کرو، ہر بار میں تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ دیو اور بات اس سے بڑی، جب ماں کے دیدار کا یہ عالم ہے تو ولی کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ماں باپ کے دیدار کا یہ عالم ہے، اللہ کا ولی تو روحانی ماں باپ کا کام دیتا ہے۔ ارے یہ تو سمجھے جسمانی ماں باپ ہیں، اب وہ روحانی باپ ہیں۔ جب ان کے دیدار سے حج کا ثواب ملا کرتا ہے تو ان کے دیدار سے حج اکبر سے بڑھ کے ثواب ملا ہے نہیں؟ ہاں تو فقیر جو تھا مقتل میں لے جائے گا قتل کرنے کے لیے، تو ان نے کعبے سے منہ پھیر لیا۔ جب منہ پھیر لیا وہ قتل کرنے والے نے کہا بھائی تو نے کعبے سے منہ کیوں پھیر لیا؟ کہنے لگا میں نے ادھر دیکھا میرے پیر کی قبر ہے تو میں نے اپنے پیر کی طرف توجہ کر لی۔ بولے کیوں کر لی؟ بولے اس لیے کر لی کہ میرا پیر میرے لیے کعبہ ہے، میرے لیے قبلہ ہے، میرے لیے رہنما ہے، میرے لیے محافظ ہے، میرے لیے میرا پیر سب کچھ ہے، میرا پیر ہی مجھے خدا تک پہنچانے والا، لہذا میں اپنے پیر کی طرف اپنا چہرہ کروں گا۔ دیکھا کدھر؟ پیر کی طرف۔ ہاں تو جو عاشق رسول ہوتے ہیں ان کے دل میں یہی ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے پیر کا سمجھے تصور کیے رہتے ہیں، یا مدینے والے آقا کا تصور ہمیشہ ان کے دل میں رہتا ہے۔ ویسا رہتا اگر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم مدینہ کی طرف ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں جبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے۔ کیا کہا؟ عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ کیا پیاری بات کہی میرے اعلیٰ حضرت نے، جو سرکار کے عاشق ہیں وہ سجدہ کرنے میں سوئے حرم جھکے۔ عشاق روضہ جو سرکار کے روضے کے عاشق ہیں وہ سجدہ تو کعبے کی طرف کر رہے ہیں، مگر نیت ان کی کیا ہے؟ نیت یہ ہے وہ یہ عرض کر رہے ہیں مالک و مولا تیرا حکم ہے کعبے کی طرف سجدہ کرو تو ہم تیرے حکم کر رہے ہیں، مگر ہماری نیت یہی ہے تو سمجھے ہمارا کعبہ سرکار کا مدینہ سرکار کا روضہ بنا دے، لہذا ہم اپنا جو سجدہ حقیقت میں مدینہ کی طرف کر رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت، ہاں اللہ جانتا ہے کہ نیت مدینے کی طرف کی ہے۔ کدھر کی ہے؟ ہاں تم دیکھا
جب اس فقیر نے اپنے پیر کی قبر کی طرف اپنا منہ کر لیا، بادشاہ کا حکم آیا اس فقیر کو چھوڑ دیا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ پیر نے دیکھا کہ اس فقیر نے، میرے مرید نے کعبے سے پھر کے میری طرح منہ کر لیا، تو پیر نے کیا جو ایسی محبت کرتا ہو کہ موت سر پہ جس کے کھڑی ہو، جلاد تلوار لیے سمجھے، تلوار کو اٹھائی ہوئی ہو قتل کرنے کے لیے، اس وقت سمجھے وہ کعبے کو چھوڑ کے میری طرف متوجہ ہو تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو سرکار خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں اس پیر کی محبت نے اسے قتل ہونے سے بچا لیا۔ تو دیکھا پیر سے ایسی محبت کرو۔ اور آج کیا پیر سے محبت، فتویٰ تو سمجھے اوروں کو مانیں گے، ہیں تاج الشریعہ کے مرید، نماز میک پہ پڑھیں گے، ہیں تاج الشریعہ کے مرید، فوٹو کھنچائیں گے، ہیں تاج الشریعہ کے مرید، اسد میاں کو تسلیم نہیں کریں گے، ہیں تاج الشریعہ کے مرید۔ کائے کا مرید ہے تو؟ نہ پیر کا نہ فتویٰ مانے نہ صاحبزادے کو مانے ہیں۔ اور اس فقیر سے دیکھ، اس نے پیر کا فتویٰ نہیں، بیٹا نہیں، بلکہ قبر کو مانا، اور قبر کو جب مانا تو وہ سمجھے موت سے بچ گیا۔